بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، روزے کا مقصد گناہوں کو چھوڑنا ہے، روزے کا مقصد اپنے اندر سے حیوانیت اور شہوت کو ختم کر کے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت سے رکنا، کھانے پینے اور شہوت سے رکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اور یہ روزے کی ظاہری کیفیت ہے۔ روزے کا ظاہر یہ ہے کہ انسان صبح صادق پر کھانا پینا چھوڑ دے اور ہر قسم کی شہوت سے اپنے آپ کو بچا لے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ یہ روزے کا ظاہر ہے۔ اور روزے کا باطن یہ ہے کہ روزے کو اس طرح پائے تکمیل کو پہنچانا کہ اس سے مقصد حاصل ہو جائے، اور روزے کا مقصد وہ پاکیزہ ہونا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تقوی طہارت کی طرف آنا ہے۔ اب اگر ایک شخص روزے کی ظاہری کیفیت پر تو عمل پیرا ہو رہا ہے، ظاہری کیفیت پر عمل پیرا ہو رہا ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، لیکن روزے کا جو مقصد ہے گناہوں کو چھوڑنا، وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو ایسی حالت میں کہا جائے گا کہ شریعت کہتی ہے کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات میں 3 مخلوقات کو سر فہرست رکھا ہے۔ ایک فرشتوں کو، نمبر 2 جنات کو، اور نمبر 3 انسانوں کو۔ فرشتے ان صفات کے حامل ہیں کہ جن سے کبھی بھی گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوتی، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس عبادت کے لیے ان کو مقرر کر لیا وہ اسی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور عبادت کی طرف بھی نہیں جاتے۔ اور جنات اور شیاطین، پھر جنات میں جو ایمان والے ہیں ان کا استثناء ہے، وگرنہ جو شیاطین ہیں وہ 100% اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہے۔ اور حضرت انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں یہ صفات پیدا کی ہیں کہ یہ اگر اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لانا چاہے تو لا سکتا ہے،
اپنے آپ کو تقوی طہارت کی طرف لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسانا چاہے تو پھنسا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں یہ دونوں کیفیات رکھی، اور اس کو صحیح معنوں میں اتباع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورا دین دیا۔ اب روزے کا جو مقصد ہے وہ شہوت، غضب، گناہ، ان تمام بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا اور تقوی طہارت اور اطاعت خداوندی میں آنا، جو کہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اب یہ صفت کیسے پیدا ہوگی کہ انسان تقوی طہارت کی طرف آ جائے؟ تو یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے شریعت میں سب سے جاندار عبادت روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ انسان کو تقوی کی طرف لاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے لوگ روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں میں نیک جذبات پیدا فرماتے ہیں اور مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ اچھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کرنے لگ جاتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سائنسی طور پر بھی دیکھا جائے، حکماء بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو معدہ ہے یہ اگر خالی رہے تو اس کے خالی رہنے سے انسان کے اعضاء اور جوارح صحت مند رہتے ہیں اور طاقتور رہتے ہیں، کہ ایک وقت انسان کے معدے پر ایسا آنا چاہیے کہ وہ بالکل ہر قسم کی غذا سے خالی رہے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اس کے جتنے فاسد مواد ہے وہ سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا، اور معدہ تندرست ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انسان کے ظاہری اعضاء اور قوا بھی کیا ہے بھئی مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اور یہی معدہ اگر خالی رہے تو انسان کی جو قوت شہوانیہ ہے وہ بھی مغلوب ہو جائے گی، قوت حیوانیت جو ہے وہ بھی مغلوب ہو جائے گی۔ جب قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت حیوانیہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے دب جائے گی تو ایسا انسان خود بخود نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا اور گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ جو یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، تقوی طہارت کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اسباب بھی مہیا فرمائے۔ سب سے بڑا سبب گناہوں کی طرف لے جانے والا کیا ہے بھئی؟ شیطان مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی سرکش شیاطین کو قید کر لیتے، سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو ان کے قید ہونے کی وجہ سے لوگ عام زندگی میں جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں، رمضان المبارک میں ان گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو سارا ماحول فراہم کر لیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روزے پر پوری توجہ کے ساتھ ہم اپنے روزے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ روزہ جتنا جاندار ہوگا ہم اتنا ہی تقوی طہارت کی طرف آئیں گے۔ اب روزہ کیسے جاندار ہوگا؟ روزے کے جاندار ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جتنا گناہ سے بچ کر روزہ رکھیں گے، روزہ گزاریں گے، اتنا ہی ہم تقوی کی طرف آئیں گے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں کچھ گناہ ایسے ہیں
کہ جسے روزہ گزارنے اور روزے کا وقت پاس کرنے اور ٹائم آگے بڑھانے کے لیے ان گناہوں میں مشغول ہو جاتا. ایک خوبصورت مشغلہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دو چار دوست اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک محفل سج جائے اور اس میں گالم گلوچ کی برمار. اب جتنی گپ شپ لگائیں گے وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا. اب اس گپ شپ میں کیا بھئی گالم گلوچ عام ہے. اور ایک بڑا گناہ جو روزے کو پھاڑ دینے والا ہے، اس کے اثر کو بالکل ختم کر دینے والا ہے، ان مجالس میں وہ گناہ عام ہو رہا ہے. کیا بھئی وہ گناہ کیا بھئی؟ غیبت. یہ ایک ایسا خوبصورت مشغلہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اس سے ٹائم پاس ہو جائے گا، وقت آگے گزر جائے گا، اور وقت آگے گزرنے کی وجہ سے روزے کا وقت گزرے گا اور ہمارا روزہ اور ہمارا ٹائم وقت پاس ہو جائے گا تاکہ جلد از جلد افطار کا وقت قریب ہو جائے. اسی طرح روزے کے اندر ایک اور مشغولیت، وہ کیا بھئی؟ موبائل کا استعمال. حالانکہ موبائل اس وقت جو ہمارے نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کے ہاتھ میں ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ سراپا گناہوں کا سامان ہے. اس میں سب سے بڑا گناہ بدنظری کا گناہ ہے. اور بدنظری کا گناہ دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا، یہ گناہ ہے. اور دوسرا واہیات کی طرف جانا اور بے حیائی کی طرف جانا، کہ صرف غیر محرم کو نہیں دیکھنا بلکہ بے حیائی کو دیکھنا. یہ گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے. اور ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ ہم جیسے ہی موبائل چلانا شروع کریں گے اور اپنی فیس بک آئی ڈی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تو خود بخود جو ہے نا بھئی تصاویر آتی چلے جائیں گی، ویڈیوز آتی چلے جائیں گی. اور اگر ہم بڑے آپشنز کی طرف، یوٹیوب کی طرف چلے جائیں گے، آگے نکل جائیں گے، کسی اور آپشن کی طرف جائیں گے تو اور زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے. اب سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر نہیں بچائیں گے تو گناہوں کی دلدل میں چلتے رہیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے روزے میں جان پیدا نہیں ہوگی. جب ہمارے روزے میں جان پیدا نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. ایمان والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے روزہ ڈھال ہے. لیکن روزہ ڈھال تب بنے گا جب ہم روزے کو 100% پائے تکمیل تک پہنچائیں. اور 100% پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف آئیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، تب جا کر یہ روزہ اس قابل ہوگا کہ یہ روزہ ہمیں جہنم سے بچائے گا. اور روزہ ویسے بھی جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے مثل کوئی اور عبادت. ایک زمانہ یہ تھا کہ گھروں کے اندر یہ ترغیب چلتی تھی، گھروں کے معصوم بچے روزہ رکھنے کے اعتبار سے والدین سے لڑتے جھگڑتے تھے کہ ہم روزہ رکھیں. اسی طرح تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے زبردستی کھڑے ہوتے تھے صف میں
اور ماں باپ ان کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں گھر چھوڑتے تھے کہ بھئی یہ تراویح میں نہ جائیں، تھک جائیں گے۔ 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ مسجد جانے کے لیے تیار تھا، تراویح پڑھنے کے لیے تیار تھا، اور روزہ رکھنے کے اعتبار سے وہ ماں باپ سے جھگڑتا تھا۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ بھی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے اعتبار سے کمزوری کا شکار۔ یہ جو ماحول یکسر بدل رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے تو اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے کہ انہوں نے روزے کا احترام چھوڑ دیا۔ کفار جو ہے وہ بھی احترام کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے کھانے پینے کی کسی چیز کو سامنے نہیں لاتے تھے، نہ کھاتے تھے مسلمانوں کے سامنے، نہ پیتے تھے۔ لیکن اب بازاروں کے اندر دیکھ لیں، مارکیٹوں کے اندر دیکھ لیں، تھوڑا سا مشکل کام کاج کی جگہ ان کے اندر دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اکثریت لوگ روزہ چھوڑ رہے۔ اگر اس طریقے سے روزے کی عبادت کے ساتھ کہ جو سال میں صرف 1 مہینہ فرض کیے گئے ہیں، اگر نوجوان طبقہ بھی رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنے والا ہو جائے گا تو پھر یاد رکھیے کہ پھر مسلمانوں کی تنزلی کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہے گا۔ تو روزے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس بات کی محنت کر لیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایک فرد بھی روزے کے بغیر نہ رہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی نوجوان روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گھر والوں کو ایسا سلوک ضرور اس کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے پر مجبور ہو روزہ رکھنے ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ کم از کم اسے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ جو ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غیر روزے والے کو، بغیر روزے والے کو گھر میں کھانا پینے کی اشیاء فراہم کرنا شرعاً بھی ناجائز ہے، اور اگر کوئی والدین یا کوئی رشتہ دار اس کی اعانت کر رہے ہیں اس کا روزہ توڑنے یا اس کے روزے کی حال رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنے میں، تو وہ برابر کے اس کے گناہ میں شریک۔ لہذا ہمیں چاہیے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں 10 سال 11 سال ہو گئی، ان کی ابھی سے تربیت شروع کر لیں کہ بھئی ایک دن روزہ رکھ لے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیں، ایک دن روزہ رکھ لے اور ایک دن روزہ چھوڑ لے۔ اگر ہم اس نہج پر بچوں کی تربیت شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تمام نوجوان طبقہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں روزہ دار ہو۔ اور دوسری محنت اس بات کی ہم نے کرنی ہے، اور ہر گھر کے بڑے آدمی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رمضان المبارک میں ہر قسم کی فضولیات سے بچانے کی کوشش کرے، ہر قسم کی فضولیات سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے گا تو نقصان یہ ہوگا کہ پھر شریعت کی نظر میں ہمارا روزہ سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی فائدہ نہیں۔ روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے فضائل اور مناقب بیان کیے کہ روزے کے بدلے ایمان والے کو اس کا اللہ مل جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، یا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزہ دار کو مل جاتا ہوں۔ یا یہ کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں روزے پر، یہ اس بات پر ہیں کہ ہم روزے کو صحیح معنوں میں
گناہوں سے بچا کر تقوی طہارت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تقوی طہارت کے ساتھ انتہائی باادب ہو کر گناہوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔